NTA International, reaching the corners of the earth. اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ قرآن کریم نے اللہ کی عبادت کے بعد جو سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ خدمت خلق پر ہے، اور حقیقت میں یہ دو ہی دین کے حصے ہیں، یا اللہ کی عبادت ہے، یا بنی نوع انسان سے اچھے تعلقات، خدا کی مخلوق سے محبت کرنا۔ اور بارہا پہلے بھی میں یہ جماعت کو سمجھا چکا ہوں، یہ دو الگ الگ مضمون نہیں ہیں بلکہ ایک ہی درخت کی دو شاخیں ہیں۔ جتنا آپ کو عبادت کا مفہوم سمجھ آئے گا، جتنا آپ عبادت کا حق ادا کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہی بنی نوع انسان سے تعلقات کی شاخ بھی نشو و نما پاتی چلی جائے گی، اور یہ دونوں شاخیں اکٹھی بڑھتی ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ عبادت کی شاخ تو صحت مند ہو اور نشو و نما پا رہی ہو، اور بنی نوع انسان سے تعلقات کی شاخ مرجھا جائے، اور اس کی جگہ بہت سی کریہ المنظر، کانٹے دار، کچیلی، کڑوی شاخیں نکل آئیں۔ اگر ایسا ہو تو یہ اس بات کا قطعی ثبوت ہوگا کہ عبادت کرنے والے کی عبادت رائے گاں گئی ہے، اس کو عبادت کے مفہوم سے کوئی آشنائی نہیں، وہ دھوکے میں ہے کہ وہ عبادت کرتا ہے، کیونکہ خدا کی عبادت کرنے والا خدا کی مخلوق سے محبت کے سوا اور کوئی راہ نہیں پاتا۔ بس اس پہلو سے بنی نوع انسان کے ساتھ روابط بڑھانے میں عبادت کو بہت گہرا دخل ہے، اور پرخلوص عبادت کو، اور پرخلوص عبادت کی پہچان جو انسانی سطح پر دکھائی دیتی ہے، جو خدا کی سطح پر ہے وہ تو آپ دیکھ نہیں سکتے، انسانی سطح پر جو دیکھ سکتے ہیں وہ حسن خلق سے پہچان سکتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کی مخلوق سے، بنی نوع انسان سے، مجبور اور مقہور لوگوں سے خدا کا بندہ جس طرح سلوک کرتا ہے، اسی حد تک اس کی عبادت خدا کے ہاں مقبول دکھائی دینے لگتی ہے۔ بس اس پہلو سے میں نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کا انتخاب کیا ہے۔ بکثرت ایسی احادیث ہیں اور ان کا حقیقت میں ان پر احاطہ نہیں ہو سکتا، جن کا بنی نوع انسان سے آپس کے تعلقات کے معاملے میں، جن کا بنی نوع انسان کے باہمی تعلقات سے تعلق ہے، اور انسان کے اخلاق کی تعمیر کرنے والی احادیث ہیں، کیونکہ آپ کے اخلاق کی تعمیر کا آغاز آپ کے گھر سے ہوتا ہے۔ آپ کے اخلاق کی تعمیر کا آغاز گھر سے ہو کر ہمسایوں پر اثر دکھاتا ہے، ہمسایوں کے بعد پھر یہ باہر کا رخ اختیار کرتا ہے، درجہ بدرجہ، سلسلہ بسلسلہ اپنوں سے غیروں کی طرف سفر شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس سفر کے نتیجے میں آپ کو انسانیت کا نیا عرفان نصیب ہونے لگتا ہے، تعلقات کے ذوق بلند ہونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ کل تک جو غیر تھا وہ اپنا دکھائی دینے لگتا ہے، اور جو اپنے ہیں وہ اپنے رہنے کے باوجود غیروں کے حقوق پر دخل انداز نہیں ہو سکتے، یعنی اپنائیت کا ایک نیا مضمون انسان کے سامنے ابھرتا ہے۔ اگر خدا کے تعلق میں انسان کے تعلقات کا دائرہ نہ بڑھے
تو پھر اپنے اپنے رہتے ہیں اور ہر حالت میں ان کے مفادات کو انسان دوسروں پر ترجیح دیتا ہے۔ لیکن یہ جو سفر ہے جس کی طرف میں آپ کو بلا رہا ہوں، جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اختیار فرمایا اور تمام بنی نوع انسان کو اسی طرف آنے کی دعوت دی، یہ مضمون اور ہے اس عام انسانی تعلق سے مختلف۔ اس مضمون کی روح سے آپ کے جو اپنے گھر والوں سے تعلقات درست ہوتے ہیں اور اسوہ نبوی پر درست ہوتے ہیں، تو پھر وہاں ٹھہرتے نہیں، پھر ہمسایوں کے ساتھ تعلقات استوار ہوتے ہیں اور درست ہوتے ہیں، پھر ہمسایوں سے آگے بڑھ کر اہل محلہ اور اہل شہر اور اہل ملک، یہاں تک کہ یہ پھیلتے چلے جاتے ہیں اور تمام حدود اس بات سے عاری ہو جاتی ہیں کہ ان کو روک سکیں اور محدود جگہ میں مقید کر سکیں۔ علاقائی حدود کو بھی یہ تعلقات پھلانگ جاتے ہیں، قومی حدود کو بھی یہ تعلقات پھلانگ جاتے ہیں، نسلی حدود کو بھی یہ تعلقات پھلانگ جاتے ہیں، رنگ کی حدود کو بھی یہ تعلقات پھلانگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ عالمی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ اور وہاں پھر کل عالم اپنا ہی خاندان کا ایک حصہ دکھائی دینے لگتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں سچا انصاف جنم لیتا ہے۔ ورنہ اگر اپنوں اور غیروں میں فرق دکھائی دیتا رہے تو پھر حقیقت میں آپ انصاف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کبھی قرآن کریم نے اس مضمون کو بڑھاتے بڑھاتے ایتائے ذی القربیٰ تک پہنچا دیا۔ یہ مراد نہیں ہے کہ اپنوں سے اور سلوک کرو اور ذی القربیٰ سے اور سلوک کرو۔ ذی القربیٰ کا سلوک سے مراد ہے ہر مومن کا ہر دوسرے سے سلوک عدل سے شروع ہوتا ہے، احسان میں داخل ہوتا ہے، احسان کی تمام منازل طے کرنے کے بعد ذی القربیٰ کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر وہاں سارے اپنے دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مضمون کو سمجھانے کی خاطر انسان کو اللہ تعالیٰ کے عیال قرار دیا، اور عیال سے مراد ہے جیسے گھر کے افراد ہوں سب، ذوی القربیٰ کے لیے ایک دوسری اصطلاح عیال ہے، عیال اللہ۔ اگر سب مخلوق اللہ کی عیال ہے تو آپ کا تعلق عیال کے تعلق میں اسی طرح ڈھلے گا جیسے گویا آپ کی عیال ہے۔ اور یہی وہ مضمون ہے جو میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے حوالے سے جماعت کو سمجھا رہا ہوں۔ عالمی تبلیغ کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے، عظیم عالمگیر روحانی انقلاب برپا کرنے کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے۔ اس کے بعد اس کے بغیر آپ کو یہ اہلیت نصیب ہی نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب میں گھروں پر نظر ڈالتا ہوں تو بہت سے گھروں کے حالات دیکھ کر دل دہل جاتا ہے کہ ہم نے تو ابھی اس سفر کا بعض جگہ آغاز بھی نہیں کیا۔ بہت سے اندھی گھر ہیں جہاں تعلقات بھیانک صورت میں پائے جاتے ہیں، جہاں باپ بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، بیوی باپ کے حقوق ادا، خاوند کے حقوق ادا نہیں کرتی، بچے ماں یا باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ ان کو اتنی بھی تمیز نہیں کہ روزمرہ کی زندگی میں آپس میں گفتگو کیسے کی جاتی، تحکمات یا اعتراضات یا بدخلقی کا شکار ہو کر وہ خاندان جہنم کا نمونہ بن جاتے ہیں، اور پھر آگے اولادیں اتنا دور ہٹ جاتی ہیں کہ بعض دفعہ انسان ان کے حالات پر غور کر کے حیران کیا رہ جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حیرانی اس کے لیے کافی لفظ نہیں۔ بعض خط میں پڑھتا ہوں تو جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ ایک بیٹی لکھتی ہے ماں کے متعلق، ایسی بدخلق عورت ہے اور تمام عمر اس نے میرے باپ کو ایسے ایسے دکھ دیے ہیں کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتی، مگر آپ جتنی نصیحت کریں میرے دل سے اس ماں کے لیے دعا نہیں نکلتی۔ اور ایک لڑکی اپنے باپ کے متعلق لکھتی ہے کہ ایسے ظلم کیے ہیں اس نے باپ ماں پر اور پھر ان کے حوالے سے ہم سب پر، اور یہاں تک کہ گندی گالیاں دینا تکیہ کلام بن گیا ہے، اور ہمارے حوالے سے ہمارے سامنے کہتا ہے کہ میری اولاد نہیں۔ جہاں یہ حالات ہوں وہاں عالمگیر انقلاب کا تصور محض ایک جنت الحمقاء میں بسنے والی بات ہے، کوئی بھی حقیقت سے تعلق۔
بس وہ خشک شاخیں ہیں جن کے متعلق حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے درخت وجود کی سرسب شاخوں میں کچھ ایسی بھی ہیں جو خشک ہو چکی، فرمایا وہ کاٹی جائے گی، کیونکہ اس درخت نے تو ضرور سبز و شاداب رہنا ہے، اس کا تو مقدر ہے کہ اس کی شاخیں تمام دنیا پر پھیل جائیں، تمام عالم پر محیط ہو جائیں، اور روحانی پرندے اس میں گھونسلے بنائیں اور ان کی شاخوں میں آرام پائیں، اور اس کے پھل پھول سے لذتیں حاصل کریں۔ لیکن ایسے بھی ہیں جو خشک شاخوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میرے وجود سے کاٹی جاؤ، اور جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، اسی طرح جس طرح یہ خشک شاخوں کے لیے آگ کے سوا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہوا کرتا، کوئی ان کا انجام اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ بس اس پہلو پر نظر پڑتی ہے تو دل دہل جاتا ہے۔ یہ میں جانتا ہوں اور کامل یقین ہے کہ جماعت کی بھاری اکثریت ان بدبختیوں سے آزاد ہے اور مبرہ ہے، لیکن بہت سے بیچ میں داخل ہیں اور جماعت کی طرف منسوب ہو رہے ہیں اور اپنے ماحول میں اپنی عفونت پھیلا رہے ہیں، اور ان کے بد نمونے باہر نکلتے ہیں اور جماعت کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ اس لیے ان سب کو سنبھالنا ہمارا فرض ہے، محض اس لیے نہیں کہ وہ جماعت کے لیے بدنامی کا موجب ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہمدردی کے وہ بھی تو مستحق ہیں۔ ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آگ میں جلنے والی لکڑیاں ہیں، ان کو جلنے دو؟ اگر یہ طرز عمل درست ہوتی، اگر یہی رجحان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رجحان ہوتا تو تمام دنیا آگ میں جل جاتی۔ ایک ایک کے لیے آپ کا دل نرم ہوا اور پگھلا، ایک ایک کے لیے آپ کی رحمت پانی بن کے برسی، اور جہاں جہاں گئے وہ تلخیوں کی آگ بجھاتے رہے، بلکہ آپ کی دعائیں آج تک تلخیوں کی آگ بجھانے میں مددگار ثابت ہو رہی۔ آپ ہی کا فیض ہے جو احمدیت بن کے ابھرا ہے، اور آپ ہی کی رحمت اور دعاؤں کی بارشیں ہیں جو احمدیت پر برس رہی ہیں اور ہمیں دھو رہی ہیں اور ہمیں پاک کر رہی ہیں۔ بس اس پہلو سے ان لوگوں کی اصلاح کی طرف توجہ بے انتہا ضروری ہے۔ تمام دنیا کی جماعتوں کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ اخلاق کے مضمون کو سن کر یہ نہ سمجھیں کہ ہر انسان خود بخود سنے گا اور اس کے اندر پاک تبدیلی پیدا ہو جائے گی، بلکہ بعض اخلاقی قدریں ایسی ہیں جن کی نظام جماعت کو بہرحال حفاظت کرنی ہو، اور روزمرہ کی زندگی میں کسی احمدی کا کوئی ایسا فعل جو اس کو یا اس کے خاندان کو جہنم میں دھکیلنے والا ہو، اس کو دیکھ کر جانتے بوجھتے ہوئے آپ برداشت کر جائیں اور آرام کی نیند سو جائیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر آپ کے ایمان میں کوئی فرق ہے۔ اگر ایسا ہے تو آپ نے سنت کا مضمون ہی نہیں سمجھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کا مفہوم ہی آپ پر روشن نہیں ہوا۔ اس تعلق کے حوالے سے اور اس بنیادی اصول کے پیش نظر جو میں نے آپ کے سامنے کھول کر رکھا ہے کہ عبادت کو سچا کر دیں، عبادت میں اخلاص اور پیار کے رنگ بھر دیں، جو خدا تعالیٰ سے ذاتی تعلق کی صورت میں منتج ہو، پھر بنی نوع انسان کی طرف ویسے سفر کریں جیسے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنا فتح اللہ کی صورت میں کیا۔ خدا کے قریب ہوئے، پھر زمین پر جھک گئے اور بنی نوع انسان کی ہمدردی میں ان کی بدیاں دور کرنے میں اپنی دعائیں صرف کر دیں، اپنے پاک نمونے صرف فرما دیے، اور اس طرح رفتہ رفتہ وہ عظیم انقلاب مکے اور مدینے میں برپا ہوا جس نے آئندہ آنے والی دنیا کو بھی تبدیل کرنا تھا۔ وہ ایک ایسی ساتھ تھی جس کے بطن سے ایک اور ساتھ نے پیدا ہونا تھا، اور یہ آخرین کا زمانہ وہی زمانہ ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں رونما ہونے والا انقلاب اثر نو رونما ہو رہا ہے اور ہو کر رہے گا۔ کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا مگر وہ بدنصیب جو اس انقلاب کی راہ میں روک بنتے ہیں، اپنے کہلا کر
اس رستے میں روڑے اٹکاتے ہیں اور اپنی بد اخلاقیوں کی وجہ سے اپنے لیے بھی جہنم لیتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی جہنم میں دھکیلتے ہیں، ان کی اصلاح لازماً محض دور کی نصیحت سے نہیں بلکہ قریب کی نگرانی سے بھی کرنی ہوگی۔ اس لیے جماعت احمدیہ کو ہر جگہ یہ چاہیے کہ وہ اصلاحی کمیٹیاں جو اس کام کے لیے میں نے مقرر کی ہیں ان کو کہہ کر ایسے بد اخلاق گھروں کی نگرانی کا انتظام کریں اور انہیں بار بار پاک نصیحت سے سمجھانے کی کوشش کریں تاکہ ہر گھر میں وہ جنت پناہ لے لے۔ جس جنت پناہ لینے سے مراد میری یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی سنت ہی میں جنت پناہ لیتی اور اس کے سائے میں آ کر جنت پلتی اور نشو و نما پاتی، ورنہ ہم جنت کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو یہ عملاً میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جنت پناہ لے لے محمد رسول اللہ کی سنت میں، اور اس جنت کا سایہ پھر پھیلتا چلا جائے گا اگر وہ سنت نبوی کی جنت ہے۔ یہ وہ ضروری پیغام ہے جس کے متعلق عمل میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ بسا اوقات نظام جماعت تک آواز پہنچتی ہے اور کچھ دیر کے لیے گرم جوشی کا نمونہ دکھاتے ہیں، پھر مدم پڑ جاتے ہیں، مگر اخلاقی جہاد ایک بہت ہی بڑا اور اہم جہاد ہے اور اسلام کے عالمگیر جہاد کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اس لیے حتی المقدور کوشش کریں کہ ایسے لوگ بچائے جائیں، اور اگر بچائے نہیں جا سکتے پوری کوشش کے باوجود ان کو بچانا آپ کے بس میں نہیں یا آپ کی کوششیں مقبول نہیں ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر انہیں بچانے کا فیصلہ نہیں کرتی، تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم کو یاد رکھیں کہ یہ شاخیں ہیں جو کاٹی جائیں گی، پھر ان کو ساتھ لے کر آگے نہ چلیں۔ پھر بہتر یہ ہے کہ ہلکے بدن کے ساتھ تیز تر سفر اختیار کریں اور ان شاخوں کو جن کو بچانے کی ہر ممکن کوشش آپ نے کی ان کو کاٹ کر الگ پھینک دیں، اور اس کے متعلق کارروائی میں پہلے صبر کی ضرورت ہے۔ کچھ عرصہ مسلسل صبر کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نفرت اور خشونت کے ساتھ نہیں، نرمی اور پیار کے ساتھ ان کو نصیحت کرتے چلے جائیں، ان کے حالات درست کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر ان کو کاٹ کر الگ پھینکنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا معروف حصہ ہے جماعت کا جس کا ساتھ رہنا دوسرے حصوں کے لیے بھی نقصان کا موجب بن سکتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قسم کے معاشرے کو جنم دیا، کس قسم کے معاشرے کو پرورش کی اور اس کی تعمیر فرمائی، چھوٹی چھوٹی پاک نصیحتوں میں اس کی جھلکیاں ملتی ہیں۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ابو ذر بیان کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نساء المسلمات لا تحقرن لجارتها ولو فرسن شاتن، فرسن شاتن ہے، فرسنا نہیں ہو سکتا، فرسن کہتے ہیں پائے کو، تو لو بے ہونا چاہیے غالباً، مگر وہ لو فرسنا شاتن یہ بھی ایک طرز بیان ہے۔ مراد یہ ہے کہ کوئی عورت اپنی ہمسائی کو حقیر نہ جانے، ولو فرسنا شاتن، خواہ ایک بکری کے پائے کے ذریعے ہی اس کے ساتھ تعلقات قائم کرے۔ اب یہ بہت ہی پاکیزہ نصیحت ہے اور بہت ہی اعلیٰ ایک فصاحت و بلاغت کا مرقع ہے۔ ہمسائی کو حقیر نہ جانے، یہاں مراد یہ ہے کہ ہمسائی کو تحفہ دینا اس کی عزت افزائی ہے۔ اگر تم ہمسائی کو تحفہ نہیں دیتی تو گویا تمہارے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور عموماً انسان میں یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ اپنے برابر کو تحفے دیتا ہے یا اپنے سے بالا کو تحفے دیتا ہے اور اپنے سے چھوٹوں کو بھول جاتا ہے، اور یہ سلسلہ گراس روٹ سے یعنی گھاس کی بنیاد جڑوں کی سطح سے شروع ہو کر درختوں کی چوٹیوں تک اسی طرح چلتا ہے۔
اور انسان اپنے تعلقات میں جو تحفے تقسیم کرتا ہے اور تحفے وصول کرتا ہے وہ عموماً برابری کے دائرے میں گھومتے ہیں یا بلند تر لوگوں کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کے خلاف بہت ہی اہم نصیحت فرمایا کہ جب تم خدا کی خاطر کچھ خرچ کیا کرو تو یاد رکھنا کہ یہ تمہارے اندر ہی گھومنے پھرنے والی چیزیں نہ ہوں، یہ نیچے بھی اتریں۔ خدا کی خاطر کرتے ہو تو خدا کے سب بندوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ اگر خدا کے سب بندوں کا خیال نہیں رکھو گے تو تمہاری یہ نیکیاں جو بظاہر ہمسایوں سے تعلقات کی نیکیاں ہیں یا تحائف پیش کرنا ہے دوستوں کو، یہ ننگی ہو جائیں گی تمہارے سامنے، یہ تمہارے نفس کی خاطر ہوں گی، خدا کی خاطر نہیں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، کہ وہ لوگ جو خدا کی خاطر کھلاتے ہیں ان کے اندر دو صفات نمایاں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ علی حبہ، اللہ کی محبت کی وجہ سے کھلاتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ علی حبہ، جبکہ رزق سے خود محبت ہو اور انسان خود بھوکا ہو اور خود ضرورت مند ہو، اس کے باوجود وہ خرچ کرتے ہیں، اور یہ دونوں معنی دراصل آپس میں مل کر ایک ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان اظہار اس وقت کرتا ہے جب وہ کسی محبت کی وجہ سے کر رہا ہو، ورنہ اظہار کوئی معنی نہیں۔ اظہار کا تصور ہی جھوٹا ہے بغیر محبت کے۔ ماں بچے کے لیے اظہار کرتی ہے اس لیے کہ محبت ہے، محبوب کی خاطر عاشق اظہار کرتا ہے اس لیے کہ محبت ہے۔ تو اظہار کا لفظ ایسا ہے جس کا اٹوٹ رشتہ محبت کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے علی حبہ ہی فرما کر ایک حیرت انگیز مضمون بیان فرمایا کہ کھانے سے محبت ہو گئی ہے، اس قدر غریبانہ حالت ہے تمہاری، اور اس کے باوجود تم خرچ کرتے ہو تو کیسے کر سکتے ہو؟ علی حبہ ہی، اللہ کی محبت کے نتیجے میں ایک محبت دوسری محبت پر غلبہ پا لیتی، اور خدا کی محبت کی خاطر تم ایک مادی چیز کی محبت کو نظر انداز کر کے دھتکار دیتے ہو۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے پھر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں تمہارا تو تم اچانک اس سے تکلیف محسوس کرتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارا شکریہ ادا کر کے تمہاری نیکی کو ضائع کر رہا ہے، تم سمجھتے ہو کہ شکریوں کے ہم مستحق بھی تو نہیں ہیں، ہم نے جس کی خاطر جس موہ کی خاطر یہ نیکی کی تھی اس سے اپنی جزا پا لی، اس محبت کے بدلے میں ہمیں محبت نصیب ہو گئی، اب یہ کیسا شکریہ ادا کرنا، یہ تو بے محل ہے۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، ان کی آواز یہ ہوتی ہے کہ ہم تو اللہ کے چہرے کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اس کا پیار لینے کے لیے تم پر خرچ کر رہے ہیں۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکور، ہمارا شکریہ ادا کرنا اور اس کے بدلے جزا دینے کی سوچنا بالکل بے تعلق بات، جس کی خاطر ہم نے کیا اس سے ہم نے جزا پا لی۔ یہ مضمون بہت ہی گہرا ہے کیونکہ اس سے آگے پھر ایک اور رستہ کھلتا ہے، وہ یہ کہ جب بھی بنی نوع انسان کی آپ خدمت کریں اور باوجود اس کے کہ خود ضرورت مند ہیں پھر بھی خدمت کریں، اور اللہ کی خاطر اس کی محبت میں خدمت کریں، اور اس کو یہ بتا دیں کہ ہم تمہارے محسن نہیں ہیں، اللہ ہمارا محسن بھی ہے اور تمہارا محسن بھی ہے۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا میں یہ دوسرا پیغام بھی ہے کہ جس کی خاطر ہم نے کیا تھا اس کا تمہیں احسان پہنچ رہا ہے، ہمارا تو نہیں پہنچ رہا۔ ان کا تعلق خدا سے قائم کروانے کے لیے ایک بہت ہی عظیم مضمون ہے۔ یہ احسان کرنے والا خود کر ہی نہیں رہا، یہ تو اس کی خاطر کر رہا ہے جس نے اس کو کہا ہے، تو اس کی توجہ اس طرف پھر جائے۔ ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی نوکر کسی فقیر کی جھولی میں کچھ ڈال دے اور وہ اس کی بلائیں لے، اس کو دعائیں دے،
اور وہ کہے کہ نہ ایسا نہ کرو، گھر کی بیوی نے مجھے کہا، میں اپنی طرف سے تو نہیں کر رہا، میرے مالک نے مجھے یہ تعلیم دی اور حکم دیا ہے کہ جب کوئی غریب آیا کرے اس کو یہ سب کچھ دیا کرو. تو اچانک اس کے تعلق کا رخ اس نوکر سے مالک کی طرف پھر جائے گا. اور یہی وہ مضمون ہے جو قرآن کریم کی آیت ہمیں سکھلا رہی ہے. اس سے عالمگیریت جو ہے اس کا تعلق خدا تعالیٰ کے رب العالمین سے بن جاتا ہے، اور تربیت کے بہت ہی لطیف مضامین ہمارے ہاتھ آتے ہیں. بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسی ہی تعلیم دی، اور یہ جو کچھ ہوا ہے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان قرآن کے نتیجے میں جو پاکیزہ بہت ہی پیاری نصیحتوں کے طور پر ہمیں حدیثیں عطا ہوئی ہیں، ان کے ذریعے یہ انقلاب برپا ہوتا ہے. محض قرآن کا مطالعہ ایک انسان کے لیے کافی نہیں جب تک ایک عارف باللہ کی نظر سے قرآن کا مطالعہ نہ کرے. اور قرآن کا عرفان سب سے بڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھا، اس لیے حدیثوں سے بھی سچا فیض اب تبھی پا سکتے ہیں اگر قرآن کے مضامین سے ان حدیثوں کو جوڑ کر دیکھیں. پھر ایک نیا مضمون ابھر آئے گا، ایک نیا معانی کا جہان آپ کو دکھائی دینے لگے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بکری کے پائے کے ذریعے ہی صحیح اسے حقیر نہ سمجھے. اور بکری کا پایا ایک حقیر سی چیز ہے. پاؤں جو زمین پر لگتے ہیں، گند میں ملوث رہتے ہیں، وہ انسانی جسم کا بظاہر سب سے حقیر حصہ ہیں. تو فرمایا بکری کے پائے سے نیچے اور کیا چیز ہوگی جو تم کھا سکتے ہو؟ اور جو کچھ بھی بکری میں سے تم کھاتے ہو وہ پاؤں سے برتر ہے، اوپر کی چیزیں ہیں. تو پائے ہی صحیح، ایک پائے ہی بھیج دو، پائے سے ذلیل تر تو نہ سمجھو. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ نصیحت فرما دی، اس کو ایک قسم کا انگیخت کیا ہے، اس کی غیرت کو، اس کی خدمت خلق کے جذبے کو، کہ اپنی پڑوسن کو ایک پائے بھی تم نہیں دے سکتے. مراد یہ نہیں کہ پائے پر ہی اکتفا کرو، وہ لو کا مضمون بتا رہا ہے کہ چلو اور کچھ نہ صحیح اتنا تو کرو. اگر یہ بھی نہیں کرو گے تو پھر تمہارے اندر کوئی انسانیت باقی نہیں رہے گی. بس یہ وہ تعلیم ہے جسے ہمیں عام کرنا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے کے نتیجے میں وہ تعلقات جو گھروں میں درست ہوں گے، باپ بیٹی کے، ماں بیٹے کے، خاوند کے اپنی بیوی سے، بیوی کے خاوند سے، سارے گھر کے رشتہ داروں کے، وہ فیض جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا گھروں کو پہنچتا ہے وہ وہاں محدود نہیں رہ سکتا. رحمت للعالمین ہے یہ فیض. پھر ان گھروں کی چار دیواریوں سے نکل کر اچھل کر ساتھ کے گھروں میں داخل ہونا چاہیے. اور ہمسائیگی کے حقوق کا مضمون بہت ہی اہم ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی نصیحت کی تھی کہ یورپ میں بھی اگر ہم آپ نے تبلیغ کرنی ہے تو ہمسائیگی کے حقوق کے ذریعے سفر شروع کریں. اور وہ مضمون یاد رکھیں کہ محض ہمسایوں کو بار بار سلام کرنا اور باتیں کرنے کے لیے ٹھہرا لینا یہ فائدہ نہیں دے گا بلکہ الٹا نقصان پہنچائے گا. یہی نصیحت ہے جو کام آ سکتی. کئی دفعہ انسان سامنے نہ آئے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. ایک تحفہ بھیج دے اور پھر تحفہ بھیج دے، یہاں تک کہ لینے والے کے دل میں قرید ہو کہ یہ ہے کون جو مجھ سے بار بار اس طرح احسان کا سلوک کر رہا ہے. آپ اس کی تلاش کو نہیں نکلیں گے، وہ آپ کی تلاش کو نکلے گا. اور اس طرح یہ جو ظاہری نعمت ہے یہ ایک باطنی نعمت میں تبدیل ہونے لگ جائے گی. آپ محض ظاہری تحائف ہی نہیں دیں گے بلکہ روحانی تحائف کے لیے اس کے دل کو قبولیت کے لیے آمادہ کر دیں گے. بس نیک ہمسائیگی ایک بہت ہی بڑا خلق ہے اور اس کو اختیار کرنے سے انسان کئی قسم کی بدیوں سے بچ سکتا ہے اور کئی قسم کی نعمتوں کو پا لیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت، یہ بھی بخاری شریف سے حدیث لی گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے
یعنی سچا مومن ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اپنے مہمان کا احترام کرے. جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ بھلائی اور نیکی کی بات کہے یا پھر خاموش رہے. یہ 3 نصیحتیں آپ نے اللہ اور آخرت کے حوالے سے کی ہیں. بیچ کی باتیں بیان نہیں فرمائی. جو ارکان اسلام پر ایمان رکھتا ہے، جو رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، جو کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، یہ ساری باتیں چھوڑ دی. آغاز بیان فرمایا ہے اور انجام بیان فرمایا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے آغاز کی طرف اشارہ ہے. اللہ ہی سب نعمتوں کو دینے والا ہے اور اللہ ہی سے انسان کو ہر عطا نصیب ہوتی ہے، خواہ اس کی آنکھیں ہوں، ناک کان ہو، صحت ہو، جو کچھ بھی اس کو میسر ہے، یا اس کا رزق ہو، یا اور کئی قسم کی نعمتیں جو اسے آئے دن خدا کی طرف سے میسر ہوتی ہیں، اور وہ ان کو دیکھتا بھی نہیں اور سوچتا بھی نہیں اور اس کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ وہ بعض نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے. تو فرمایا جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، یعنی اللہ سے کہ ابتدائے آفرینش سے انسان کی خاطر جو احسانات شروع ہوتے ہیں ان پر نگاہ رکھتا ہے، اور پھر یوم آخرت پر جو انجام ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ ہے جس کی طرف بطور تنبیہ اشارہ فرما دیا گیا ہے. اللہ نے جو کچھ عطا کیا، اگر اس کے بعد انسان مر کھپ کے مٹی ہو جائے تو بے شک اس سے بے پرواہی کرتا پھرے، اس کو کوئی بھی فکر نہیں ہو سکتی. ایک انسان پر آپ جتنا چاہیں احسان کر لیں، اگر بالآخر اس نے آپ کے سامنے پیش نہیں ہونا تو وہ بے شک احسان فراموشیاں کرے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ آخرت کا مضمون ساتھ ساتھ بیان فرمایا ہے کہ ٹھیک ہے نعمتوں سے تم غافل ہو جاؤ گے اور شاید سمجھو کہ کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص خدا کی نعمتوں پر بھی نظر رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر بھی نظر رکھتا ہو، یا یوں کہہ دیں کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر نظر رکھتا ہو، تو اللہ کی نعمتوں سے غافل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ دینے والا حساب لینے والا بھی ہے. جو کچھ اس نے عطا کیا ہے ایک ایک چیز کا حساب لے گا. جیسا کہ غالب نے کہا ہے، ایک ایک قطرے کا مجھے دینا پڑا حساب. خون جگر وضعیت میزگان یاد تھا کہ میرے دل کا جو خون ہے، جگر کا خون ہوا ہے، میرے محبوب کی پلکوں کی چبھن سے ایک ایک قطرہ کر کے رسا ہے اس میں سے. اور چونکہ میرے محبوب کی وضعیت ہے، مجھے ایک ایک قطرے کا حساب دینا پڑا. یہ تو بحث شاعری ہے، مگر اگر حقیقت ہے تو وہ حقیقت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. خدا کی نعمتوں کے ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا، اور وہ حساب اس رنگ میں نہیں ہوگا کہ تم نے مجھے کیا دیا، اس رنگ میں ہوگا میرے بندوں کو تم نے کیا دیا، جو کچھ حاصل کیا اس سے غیروں کو کیا فائدہ پہنچایا. بس اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ سچا مومن اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. یعنی پڑوسی کی تکلیف کے معاملے میں بھی تمہارا مواخذہ ہوگا. اور کئی شکایتیں ملتی ہیں، میں حیران رہ جاتا ہوں. ایک شخص نے مجھے دعا کے لیے خط لکھا کہ بڑا سخت پریشان ہوں پڑوسی سے متعلق. تو میں ڈر گیا، میں نے کہا پتہ نہیں کون سی آفت آئی ہے. میں نے وہاں لکھا نظارتوں کو کہ فوری طور پر تحقیق کریں وہ کیا شر ہے جو اس کو پہنچ رہا ہے، اتنا بڑا فساد کیوں برپا ہو گیا. تو پتہ یہ لگا کہ پڑوسی کے درخت کی کچھ شاخیں اس کے گھر میں آ رہی ہیں، اور وہاں وہ ان کے پت جھڑ سے گند پڑتا ہے، اس کی وجہ سے اور کچھ ان کے گھر کو شاید دھوپ میں کمی آ جاتی ہے. اور پڑوسی کہتا ہے کہ خبردار جو ان کو ہاتھ لگایا. اب یہ کوئی انسانیت؟ میں اتنا شرمندہ ہوا پڑھ کے، میں نے کہا میں نے خام خواہ امور عامہ اور نظارت اصلاح و ارشاد کو ہلا کے رکھ دیا. آپ کو پتہ ہی نہیں ربا میں کیا ہو رہا ہے، جا کے دیکھیں تو صحیح کہ کیا کیا ظلم ہو رہے ہیں. جواب آیا تو یہ آیا
اول تو اس کو اتنی تکلیف کیوں ہے؟ اگر وہ شاخیں پڑتی ہیں تو صفائی کر لیا کرے، اگر بد اخلاق پڑوسی ہے اپنے اخلاق سے اس کا دل جیت لے، لیکن اگر یہ نہیں تو پڑوسی کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ وہ درخت تو فیض ہے، اللہ کا فیض ہے، اس کی شاخوں سے اس کو چھاؤں ملتی ہے، اس کے گھر کو ایک نعمت میسر ہے۔ اگر یہ ہمسائے کے لیے وہ نعمت نہیں بنتی اور ہمسائے کو چڑھانے کا موجب ہے تو کاٹ دیں ان شاخوں کو۔ آپ دنیا کے معمولی آرام یا دنیا کے رعونت کی خاطر کہ میں اونچا نکلا ہوں، میں نے ہمسائے کو نیچا کر دکھایا، خدا کو ناراض کر رہے ہیں اور یوم آخرت کو بھول رہے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے تعلقات جو تلخیوں میں بدلتے ہیں، بعض دفعہ ان کے نتیجے میں بڑے بھیانک نتیجے نکلتے ہیں۔ بعض بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کو دوسرے کے ہمسائے کے مقابلے پر کمزور دیکھ کر بڑے سخت بد ارادے دلوں میں باندھتے ہیں، ان کی نیتیں ظالم ہو جاتی ہیں، وہ بدخلق بن کر اٹھتے ہیں اوپر اور کہتے ہیں کہ جب ہم بڑے ہوں گے تو ہم اس طرح ان لوگوں سے بدلے لیں گے۔ تو ان باتوں کو چھوٹا نہ سمجھیں، یہ ہمسائیگی کی بد اخلاقیاں آپ کی نسلوں کو تباہ کر سکتی ہیں۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ دیکھو ہمسائے کو تکلیف نہ دینا، تم پوچھے جاؤ گے، قیامت کے دن یہ باتیں بھلائی نہیں جائیں گی بلکہ تمہارے حساب تمہارے کھاتوں میں لکھی ہوئی دکھائی دیں گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے اپنے مہمان کا احترام کرے۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے، مہمان کا احترام آپ سمجھتے ہیں کہ خود بخود ظاہر ہونے والا خلق ہے، اس میں نصیحت کی کیا ضرورت ہے؟ جو مہمان نواز ہیں وہ مہمان نوازی کرتے ہیں، جو مہمان نواز نہیں ہے وہ نہیں کرتے، لیکن اکثر انسانوں میں مہمان نوازی پائی جاتی ہے۔ جس مہمان نوازی کی محمد رسول اللہ بات فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ عام مہمان نوازی نہیں، اس کا بھی تعلق اسی آیت سے ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وہ اللہ کی محبت کی خاطر گھروں میں تنگی ہونے کے باوجود اپنے مہمانوں سے عزت افزائی سے پیش آتے ہیں، اور مسکینوں سے بھی اور یتیموں سے بھی اور اسیروں سے بھی۔ یہ قرآن کریم نے یہ تمام مضامین کھول دیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک معزز مہمان آپ کے پاس آیا ہے اور آپ مہمان نوازی کر رہے ہیں، اگر ایک برابر کا مہمان آیا ہے اور آپ اس کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، تو اس آیت کے اثر سے وہ باہر ہے، اس کا اس آیت میں کوئی ذکر نہیں، کیونکہ یہ شروع ہوتی ہے مسکین کے ذکر سے، یتیم کے ذکر سے اور قیدی کے ذکر سے۔ بس قیدی تو آپ کے پاس نہیں آ سکتا، مگر آپ قیدی کے پاس تو پہنچ سکتے ہیں۔ اگر قیدی کے پاس کچھ کھانا لے کر جاتے ہیں، کچھ نعمت لے کر اس کے پاس پہنچتے ہیں کہ ہمیں خیال آیا کہ یہاں کی گندی خوراک کھا کھا کر تم تنگ آ گئے ہوگے تو کچھ اس میں سے بھی چکھو، اور خدا کی خاطر ایسا کر رہے ہیں، ورنہ ہم تو تمہیں جانتے بھی نہیں، شکریہ بھی ادا نہ کرنے دیں اس کو۔ تو یہ وہ مہمان نوازی ہے جو اس آیت کے تابع ہو۔ پھر آپ ایک یتیم کی پرورش کرتے ہیں، اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ باپ کے پیار سے جو محروم ہے اس کو کئی قسم کے دکھ ہوتے ہیں جو جب تک آپ توجہ سے نہیں دیکھیں گے آپ کو دکھائی نہیں دے سکتے، یا آپ کے سامنے پیش ہی نہیں ہوں گے۔ تو یتیموں کی پرورش کرنا، ان کی خاطر کرنا، یہ بھی ایک بہت ہی بڑا خلق ہے۔ اور پھر وہ مہمان جو عام سادہ سا غریب سا مہمان ہے، آپ کے گھر چلا آیا، وہاں آپ کے خلق کا امتحان ہوتا ہے۔ اگر اسے آپ نیچے کی نظر سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں لو جی فلاں صاحب آ گئے ہیں، تو اس کی روٹی ڈالو، اس کو ختم کرو قصے کو، تو یہ بدخلقی گناہ بن جائے گی۔ ظاہری طور پر جو مہمان نوازی ہے، یہ مہمان نوازی نہیں ہوگی، بلکہ آپ کے گناہوں کے کھاتے میں یہ عمل لکھا جائے گا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس مہمان نوازی کی بات فرما رہے ہیں، وہ ایسا خلق عظیم ہے جس کا انسان کے تعلقات کے دائرے سے تعلق نہیں، اس کا خدا کے بندوں کے تعلقات کے دائرے سے تعلق۔ اللہ کے تعلقات عالم پر جہاں جہاں محیط ہیں،
وہاں وہاں آپ کے تعلقات جب محیط ہونے لگتے ہیں، وہاں تک پھیلتے ہیں، وہاں تک ان تعلقات کی رسائی ہوتی ہے، وہ رنگ اختیار کر جاتے ہیں، تو پھر یہ مضمون جو اس آیت میں بیان فرمایا ہے یہ آپ کی ذات پر اطلاق پانے لگتا ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مضمون کو ایک بہت ہی پیاری روایت کے طور پر بیان فرمایا۔ ایک موقع پر ایک صحابی صبح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے رات کیا حرکت کی تھی، کیا بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بات آسمان پر بہت ہی پسند آئی، اور خدا تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں مجھ پر ایک آیت نازل فرمائی، اور وہ آیت یہ تھی والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون، یہاں سے وہ دراصل مضمون شروع ہوتا ہے، ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود غربت کا شکار ہوں اور خواہ خود تنگی میں مبتلا۔ یہ وہی مضمون ہے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ دوسرے رنگ میں یوں فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو خود تنگی میں مبتلا ہونے کے باوجود دوسروں کو اپنے نفسوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ وہ صحابی یہ بات سن کر حیران رہ گئے کیونکہ ان کے گھر واقعتاً رات ایک ایسا ہی واقعہ ہوا تھا۔ اس سے پہلی رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی مہمان آئے، اور اس زمانے میں غربت کا دور تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں پاتے تھے جس سے خدمت کر سکیں، تو تقسیم کر دیا کرتے تھے مہمانوں کو، اور مسجد میں اعلان فرما دیا کرتے تھے کہ یہ مہمان آیا ہے، کون ہے جو اسے اپنے گھر لے جائے۔ وہ معلوم ہوتا ہے کوئی خاص ہی تنگی کے دن ہوں گے، اور آواز کوئی نہ آئی، ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے دے دیں۔ وہ اس مہمان کو لے کے گھر چلے گئے، اور جانتے تھے کہ گھر میں اتنا سا کھانا ہے کہ میاں بیوی کو بھی پورا نہیں آ سکتا، بمشکل بچوں کو دے کر ان کو سلایا جاتا۔ یہ تردد تھا، اور یہ تردد اوروں کے دلوں میں بھی ہوگا، لیکن اللہ نے ان کو ایک ترکیب سکھا دی، اور وہ ترکیب یہ تھی کہ جا کے بیوی کو کہا کہ مہمان آیا ہے، اللہ کا مہمان ہے، محمد رسول اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، مگر کھانا بہت تھوڑا ہے، اس لیے مجھے یہ ترکیب آئی ہے تم بچوں کو تو بہلا پھسلا کے سلا دو، جب بچے سو جائیں گے تو پھر تم مجھے آواز دینا کہ کھانا لگ گیا ہے۔ جب میں مہمان کو لے کے آؤں گا تو غلطی سے جیسے پلو لگ جائے دیے کی لوک ہو، اس طرح اس دیے کو بجھا دیں گے، یعنی پلو مار کے دیا بجھا دیں گے تاکہ مہمان کو پتہ نہ لگے کہ کتنا کھانا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ پھر وہ مہمان کھانا کھائے گا اور میں اور تم بچا کے لیں گے خالی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، کوئی مہمان کھانا کھاتا رہا اور یہ خالی منہ سے آوازیں نکالتے رہے کہ بڑا ہی مزہ آیا۔ ایک روایت میں ہے، حضرت مسلم موعود نے ایک دفعہ بیان فرمایا تھا، اس کے الفاظ تو مجھے صحیح یاد نہیں، لیکن مضمون یہ تھا کہ خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا بات تھی کہ تم زمین پہ بچا کے لے رہے تو آسمان پہ خدا بچا کے لے رہا، خدا اس کا لطف اٹھا رہا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور مہمانوں کو پتہ نہیں تھا، کسی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں دی تھی، لیکن صبح جب نماز پہ وہ نمازی حاضر ہوئے تو خدا نے الہاماً آپ کو بتا دیا تھا، اور وہ آیت ہمیشہ کے لیے اس واقعی زندہ اور پائندہ واقعہ کی حفاظت کے لیے قرآن میں محفوظ فرما دی۔ یہ ہے مہمان نوازی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ان کو اپنے مہمانوں سے ذاتی تعلقات ان کی مہمان نوازی پر آمادہ نہیں کرتے۔ اللہ کی محبت ہے، اور وہ یہ دیکھتے نہیں کہ یہ دنیا میں معزز ہے یا غیر معزز ہے،
وہ مہمان ہے اور اللہ کا مہمان ہے اور محمد رسول اللہ کا مہمان ہے، وہ اسلام کا مہمان ہے۔ تو اس کی مہمان نوازی میں اگر اس روح سے آپ خدمت کرتے ہیں تو یہ وہ روح ہے جو اس واقعہ کے ساتھ آپ کو بھی وابستہ کرتی چلی جائے۔ اس واقعہ میں اس کا نام نہیں آیا جس صحابی کے خلق کی بات ہو رہی ہے، بس یہ بے نام کہانی سلسلہ در سلسلہ آگے بڑھتی چلی جائے۔ اس میں بہت سے اور بھی شامل ہوتے جائیں گے جو اسی قسم کے اخلاق کا نمونہ دکھائیں گے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصائح پر غور کریں اور فکر کریں، اور جس پیار سے اور گہرے درد اور جذبے کے ساتھ آپ نے اخلاق کو استوار فرمایا ہے، اخلاق کی اصلاح فرمائی ہے اور اخلاق کا مضمون انسان کو سمجھایا ہے، اس پر غور کریں۔ جب سے دنیا بنی، اور میں پھر کہتا ہوں کہ جب سے دنیا بنی، سارے کائنات میں جتنے انبیاء ہیں سب کے حالات پر غور کر لیں، سب نبیوں نے مل کر بھی اپنی امت کی اخلاق کی ایسی اصلاح نہیں فرمائی جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ ان کی نصیحتیں اکٹھی کر کے دیکھ لیں، وہ سارے ایک جھولی میں آ جائیں گی اور دوسری جھولی بھر جائے گی اور پھر اور جھولیاں چاہیے ہوں گی، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اتنی پاکیزہ اصلاح فرمائی ہے اپنی امت کے اخلاق کی کہ اس محنت کو رائے گاہ جانے دینا بہت بڑا ضرور۔ یہ اس وقت کے لوگوں کی قیادات کی اصلاح نہیں ہو رہی تھی کہ تہذیب اخلاق آئندہ زمانے کے انسانوں سے بھی تعلق رکھتی، آج سے بھی تعلق رکھتی، کل سے بھی تعلق رکھتی۔ تو خوش نصیب ہے وہ جماعت جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے دوبارہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض پہنچنے کے ایسے دائمی سامان ہو گئے کہ جیسے ایک اعلیٰ درجے کا باغ ہو، اس میں نہریں بہتی ہوں، اس میں زمین کے چپے چپے تک زندگی بخش پانی پہنچانے کا انتظام ہو۔ اس طرح جماعت کا نظام آپ کو عطا ہو گیا ہے جو دنیا میں اور کسی کو میسر نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے خلافت عطا ہوئی اور خلافت کے ساتھ یہ نظام جماعت عطا ہوا۔ اس طرح آپ کو گھر گھر، ایک ایک کھیت کے ایک ایک چپے تک اس حسن اور زندگی کے پانی کو پہنچانے کی سہولت میسر آ گئی۔ بس تمام جماعت کی تربیت میں نظام جماعت مستعد ہو جائے، اور وہ لوگ جن تک یہ باتیں پہنچتی ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت کے نتیجے میں اپنے اخلاق کو سنواریں، اپنی بیویوں کے اخلاق کو سنواریں، اپنی بہنوں کے اخلاق کو سنواریں، اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کے اخلاق کو سنواریں، پھر ہمسائے کی طرف توجہ کریں، لیکن حسن خلق کے ذریعے، محض نصیحتوں کے ذریعے۔ اخلاق سنوارنے کے دو ہی طریق ہیں، ایک نصیحت کے ذریعے اور ایک عمل کے ذریعے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا ہتھیار حسن عمل تھا۔ حسن عمل کے ذریعے آپ دلوں کو فریفتہ کر لیتے، پھر وہ نصیحتیں ان دلوں پر اس طرح پڑتی تھیں جیسے ایک پیاسی زمین پانی کو قبول کرتی، جیسے دیر کے خشک سالی کے بعد جب خدا کی رحمت کا پہلا قطرہ برستا ہے تو بعض پیار کرنے والے اپنی زبانیں باہر نکال لیتے ہیں کہ ہماری زبان پر وہ رحمت کا قطرہ پڑے۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے اگر کسی سے پیار ہو اور محبت ہو۔ بس آپ کا حسن خلق کا سفر حسن عمل سے شروع ہوگا، محض زبان کی نصیحت سے نہیں۔ اپنے حسن عمل کو اس بلند مرتبے تک پہنچا دیں کہ جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بوئست علی مکارم الاخلاق، کہ میرا قدم اخلاق کی بلند ترین چوٹیوں پر ہے۔ مجھے خدا نے میری باسط کی ایسی جگہ فرمائی ہے جہاں اخلاق ختم ہوتے ہوں، اور ان پر میرا قدم ہے۔ بس آپ نے بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں اپنے اخلاق کو سجانا ہے اور درست کرنا ہے۔ اب جس کے اخلاق یہ رنگ پکڑ جائیں وہ کیا بنی نوع انسان کا حق مارنے کا تصور بھی کر سکتا ہے؟ یہ بد خیال اس کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ بد معاملگیاں جماعت میں موجود ہیں، اگر گھروں میں آپس کے تعلقات بگڑے ہوئے ہیں،
لین دین میں لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، سبز باغ دکھا کر پیسے وصول کرتے ہیں، یہ کہہ کر کہ ہم تمہیں کینیڈا لے جائیں گے، لندن چھوڑ جاتے ہیں اور پیسے لے کر بھاگ جاتے ہیں۔ یہ بدخلقیاں محمد رسول اللہ کی طرف منسوب ہونے والے میں تو پانے کا کوئی تصور ہی نہیں، وہ تو بالکل برعکس تصور ہے، اس کا کوئی دور کا بھی رشتہ نہیں۔ اسی لیے میں نے جماعت کو نصیحت کی ہے کہ جب یہ واقعات میرے تک پہنچتے ہیں تو میرا دل کھولنے لگتا ہے، غصے سے نہیں، بے اختیاری اور غم کی کیفیت کہ کیا کروں، کس طرح ان کو سمجھاؤں۔ ایسے ایسے لوگ ہیں جو میرے پاس آتے ہیں، السلام علیکم، ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں، یہ تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے پتہ ہوتا ہے کہ فلاں کے پیسے کھا گئے ہیں، فلاں کے ساتھ ظلم کر بیٹھے ہیں۔ جب میں ان سے کہتا ہوں کہ مجبور ہوں میں آپ کا تحفہ قبول نہیں کر سکتا، اپنے مظلوم بھائی کا حق تو پہلے اس کو دے دیں۔ عدل پر احسان کی بنیاد ہوا کرتی، اگر عدل پر ہی آپ کا قدم نہیں ہے تو آپ احسان کرنے کے مجاز کیسے ہو گئے؟ اس لیے اپنے جرم میں، اپنی ناانصافی میں مجھے تو شامل نہ کریں۔ تو پھر وہ قسمیں کھاتے ہیں، کہتے ہیں وہ یہ تو بالکل جھوٹی رپورٹیں آپ کو پہنچی، ہم تو ایسے نہیں۔ اور بعض دفعہ پھر اللہ تعالیٰ اس طرح ان کے ظلم سے پردہ اٹھا دیتا ہے کہ بعض ان کے قریبی رشتے دار، ان کی بیویاں بعض دفعہ آ کے رو پڑتی ہیں کہ ہمارے خامد میں یہ بات پائی جاتی ہے، خدا کے لیے اس کی اصلاح کریں۔ جو میرے سامنے قسمیں کھا کر جاتا ہے کہ ہرگز میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی کو لالچ دے کر لندن لانے کی یا ہیمبرگ لانے کی لالچ دے کر اسے پیسے لے کر بھاگ جاؤں، یا امریکہ پہنچانے کا وعدہ کروں اور رستے میں آدھے سفر میں چھوڑ کر لاپتہ ہو جاؤں۔ اس کے بعد ان کے رشتے دار آ جاتے ہیں، ان کی بعض دفعہ بیویاں واقعتاً پہنچی ہیں اور رو پڑی ہیں کہ ہمارے خاوند کے لیے دعا کریں، اس میں یہ بدتمیزی، یہ بدخلقی پائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حقیقت حال سے پردے اٹھانے لگتا ہے، اور یہ ایک بہت ہی خطرناک پیغام ہے۔ جب خدا یہاں سے پردے اٹھانے شروع کر دے تو مرنے کے بعد کے سارے پردے پھر چاک ہو جاتے ہیں۔ وہ پردے ایسے اٹھتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی پھر یہ گریں گے نہیں، بلکہ ساری بنی نوع انسان میں آپ کی رسوائی کا سامان بنے گا۔ تو حسن خلق سیکھیں، بجائے اس کے کہ لوگوں کے پیسہ کھانے کے لیے چالیں چلیں، اور غریبوں کو جو اپنے بعض دفعہ ساری جائیدادیں بیچ ڈالتے ہیں، ان کو کسی کو آسٹریا میں چھوڑ کر برباد کیا ہوا ہے، کسی کو بلغاریہ چھوڑ دیا اور چھوڑ کر اپنے پیسے اپنی چاندی کھری کی اور بھاگ گئے۔ کوئی ماسکو سے خط آ رہا ہے، کوئی یہاں پہنچا ہوا ہے، یہاں کی حکومت اس کے پیچھے پڑی ہے کہ پاسپورٹ تو دکھاؤ، تم آئے کس طرح ہو؟ وہ کہتا ہے غریب کہ میرا تو پاسپورٹ میرا ایجنٹ لے کر چلا گیا تھا کہ ذرا مجھے دینا، میں اس پہ تمہارا ویزا لگوا دوں گا۔ اور وہ کینیڈا کا ویزا وہ دن اور آج کا دن میں تو دھکے کھاتا پھرتا ہوں، نہ مجھے ٹھہرنے کی جگہ، نہ میں یہاں کے سوشل پروگرام سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں، چوروں کی طرح یہاں زندگی بسر کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اس کو دکھاؤ، اس کا نام بتاؤ، اور یہ بیچارہ کہتا ہے کہ آخر احمدی ہے کہیں پھنس نہ جائے۔ میں نے اس کو کہا تم بڑے عجیب انسان ہو، تم گناہ گار کے ایسی پردہ پوشی کرنا جو دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا موجب ہو، اس کا انسان کو حق نہیں، اس کو اجازت نہیں۔ تمہاری ہمدردی اپنی جگہ، خدا تمہیں اس کی جزا دے، اتنا کچھ تم سے ہو گیا اور ابھی تک تمہارے دل میں یہ بات مانے گا کہ کہیں اس کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ تو تم تو سچے ہو اور مومن ہو اور خدا کی رحمتیں تم پر ہوں، مگر تمہیں یہ حق نہیں ہے، کیونکہ ایسا شخص اگر آزاد چھوڑا جائے گا تو اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ ایک راہزن پر رحم کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ بس اس کے متعلق بتاؤ، کھل کر بتاؤ، اس کے حوالہ پیش کرو۔ یہ تو ایک اتفاقی واقعہ ہے، مگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ گھروں میں بھی بدخلقی کی اطلاع، ہمسایوں سے بھی بدخلقی کی اطلاع، دنیا کی حرص میں لوگوں کے پیسے لوٹنا اور بڑے بڑے ان پہ ظلم کرنا، یہ نہ جاننا کہ پیچھے ان کی ماؤں بہنوں کا کیا حال ہے۔ آج ہی ایک ماں کا خط ملا، اس طرح دردناک کہ وہ اپنے بچے کی صورت پر ترس گئی ہوں، وہ فلاں ملک میں اٹکا پڑا ہے کیونکہ ایک شخص اس کو فلاں جگہ پہنچانے کی لالچ میں کئی لاکھ روپے بھی کھا گیا ہے اور اس کو وہاں چھوڑ کر چلا گیا، کچھ پتہ نہیں اس کا کیا حال ہے۔ تو سوائے اس کے کہ آپ کی بدنصیبی
میں ماؤں کے دل کی بددعائیں بھی پہنچ جائیں، اس کے سوا اور آپ کیا کما رہے ہیں؟ یہ لعنتیں ہیں دنیا کی، اس کے سوا ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر آپ میں حیا ہے اور آپ کو خدا کا خوف ہے، اس اللہ پر ایمان لاتے ہیں جس کا محمد رسول اللہ نے حوالہ دیا ہے، اس یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں جس کا محمد رسول اللہ نے حوالہ دیا ہے، تو چاہے گھر بار کی چیزیں بیچنے پڑیں، اپنی جائیدادیں بیچنے پڑیں، ان لعنتی قرضوں کو اتاریں جو آپ کے کھاتے میں لعنت بن کر ہمیشہ پڑی رہے، اور بالنوع انسان کو تکلیف سے باز آ جائیں، کیونکہ دنیا کی نعمتیں آئندہ کسی کام کی نہیں سوائے اس کے کہ آپ کو جہنم میں لے جائیں۔ جو نعمتیں ظلم کے نتیجے میں حاصل ہوں وہ لعنتی نعمتیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بس اخلاق کے میدان میں ہمیں دو جگہ مہاذرائی کرنی ہے۔ ایک، اخلاق کو سنوارنا ہے اس طریق پر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق کو سمجھا، جس شان سے اور جس حسن کے ساتھ نکھار کر اپنے اخلاق کی تعریف فرمائی اور عمل کر کے دکھایا، ویسے ہی آپ بھی اس مضمون کو سمجھیں اور اعلیٰ درجے کے اخلاق کو، ان اخلاق کو اختیار کریں جن کی چوٹی پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری طرف اپنے بدخلق بھائیوں کو بچانے کی کوشش کریں، ان کو جہنم سے بچائیں۔ بدخلق گھروں کو اخلاق کی نعمت دیں، ان کو بتائیں کہ زندگی کا لطف اخلاق میں ہے، بدخلقیوں میں نہیں۔ بدخلقی ہی کا دوسرا نام جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عظیم جہاد پورا کرنے کی اور اس جہاد کے تمام تقاضے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ نماز کے بعد آج کی نمازی نہیں بلکہ حج کے ایام کے دوران ہر نماز کے بعد تکبیر پڑھنے کی ہدایت ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ 3 مرتبہ نمازوں کے بعد تکبیریں پڑھنی چاہیے، باجماعت ہوں یا انفرادی ہوں۔ جمعے کے بعد بھی میں